کیا صرف ایک جنازہ تھا یا دنیا کے نئے سیاسی نقشے کا آغاز؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عماد الوی۔ ذرا تصور کیجئے ایک دن ایسا جب دنیا کی نظریں صرف ایک جنازے پر نہیں بلکہ پورے مشرق وسطی کے مستقبل پر جمی ہوں۔ ایک ایسا منظر جس نے سفارتکاری، طاقت اور عالمی سیاست کے کئی سوالوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ کیا واقعی تہران میں صرف ایک رہنما کو سپرد خاک کیا گیا یا ایک نئی عالمی صف بندی نے جنم لیا؟ آج کا ویلاگ انتہائی اہم ہے کیونکہ ہم جذبات سے ہٹ کر ان اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس تقریب سے دنیا کو ملے۔ آیت اللہ خامنائی کے جنازے کے دن صرف ان کے جسد خاکی کو سپرد خاک نہیں کیا گیا بلکہ اور بھی بہت سا ایسا ہوا کہ جس کی توقع کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مغرب کے دہائیوں سے مشرق وسطیٰ میں گڑے پنجوں کا اکھڑنا، یورپ کو دعوت نہ دے کر اس کو اس کی اوقات بتانا، اپنی پوری آبادی سے زیادہ لوگوں کو جنازے میں دیکھ کر اسرائیل پر ایک ہیبت طاری ہونا، مکمل خاموشی رکھنے پر مغربی میڈیا کا بغض ثابت ہونا اور پاکستان کی تمام اسلامی ممالک میں ایک مسلمہ، مضبوط، طاقتور کی حیثیت سے شرکت۔ یہ صرف ایک جنازہ نہیں تھا بلکہ ایک نئی دنیا کی جھلک تھی، ایک نئے اتحاد کا اعلان تھا، ایک نئے بلاک کی تشکیل تھی۔ یہ دھمکی تھی ان سب ملکوں کے لیے جو مسلمانوں کو ایک ترنوالا سمجھتے ہیں۔ ایران نے آج گینس بک آف دا ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالا، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ۔ آیت اللہ خامنائی کے جنازے کے اجتماع سے متعلق بہت ساری رائے پائی جاتی ہیں۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تعداد 2 کروڑ تک جا پہنچی تھی، جبکہ حاسد ویسٹرن میڈیا 90 لاکھ کی تعداد کو تو خود مان رہا ہے، اور یہ اس وقت تک کا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ بن گیا جسے مغربی میڈیا نے مکمل طور پر بلیک آؤٹ کیا۔ وہ یہاں کہیں بھی نہیں ظاہر ہو رہے تھے۔ اس جنگ کی کوریج کرنے والے تمام آؤٹ لیٹس نے اچانک اس جنازے پر خاموشی اختیار کر لی۔ بظاہر اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ دنیا کا نیا جغرافیائی اور سیاسی نقشہ دیکھیں جو ایران نے سپریم لیڈر کی آخری رسومات میں بنایا۔ 100 سے زیادہ لوگ مختلف ممالک کے وفود کی صورت میں آئے۔ مہمانوں کی فہرست دیکھیں تو اس میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ اب چاہے دنیا کا اتحاد ہو یا جغرافیہ، آئندہ کا سیاسی نقشہ کیا ہوگا۔ اصل سوال یہ نہیں کہ کتنے لوگ آئے، اصل سوال یہ ہے کون آیا اور کون نہیں آیا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس سے عالمی سیاست کا نیا باب شروع ہوتا ہے اور دکھائی دیتا ہے۔ تقریب میں چین، روس، پاکستان، عراق، لیبنان، قطر، عمان اور کئی دوسرے ممالک کے نمائندے موجود تھے۔ سعودی عرب کی جانب سے بھی اعلیٰ سطح کے وفد کی شرکت نے دنیا بھر کے مبصرین کی توجہ حاصل کی۔ دوسری جانب کئی مغربی ممالک کی نمایاں عدم موجودگی نے بھی بہت سارے سوالات کو جنم دیا۔ یورپی ممالک میں کسی نے بھی اس میں شرکت نہیں کی۔ ایران نے ان کی میزبانی نہیں کی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ تاریخیں سرحد کے غلط رخ پر ہیں۔ دوسری جانب روس، چین، تاجکستان، آرمینیا، جارجیا، آذربائیجان، افغانستان، طالبان کی حکومت، عمان سبھی موجود تھے۔ سب سے بڑھ کر حزب اللہ اور حماس کے مفتی تھے جو کبھی اپنا سامان خود نہیں لاتے تھے یا نمائندے نہیں بھیجتے تھے اور جنہوں نے کبھی بھی کہیں بھی نمائندگی نہیں کی۔ اب مشرق وسطیٰ کی حکمت عملی مکمل طور پر درست ہو گئی ہے، بالکل بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ مشرق وسطیٰ سے بحرین، کویت، عرب امارات اور شام، ان چاروں کے وفود یہاں نہیں آئے، لیکن سعودی عرب، قطر، عمان، عراق، لیبنان اور فلسطین نے شرکت کی، یعنی ایک لکیر کھینچ دی گئی۔ یہاں تک کہ افغانستان کے لیے بھی۔ اس معاملے میں حاضری بہت اہم تھی، لیکن سب سے اہم سعودی عرب کے وفد کی آمد تھی۔ ظاہر ہے یہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انہوں نے یہاں شرکت کر کے امریکی کیمپ چھوڑنے کا اعلان کیا۔ ان پر بہت دباؤ تھا۔ سعودی عرب ایران ملاقاتیں ہوتی تھیں، لیکن اب محمد بن سلمان کی طرف سے اختلافات کو ختم کرنے کے بعد 2 طرفہ تعلقات بحال کر دیے گئے۔ اب دونوں جانب سے سفارت خانے بھی کھلیں گے، تجارت اور معیشت سمیت تمام معاملات بھی فعال ہوں گے۔ سب سے بڑا معاملہ بحر احمر یعنی ریڈ سی کی جانب سے حوثیوں کے سعودی اہداف پر حملوں کو روکنے کی درخواست بھی کی گئی۔ ایران پر امریکہ کی جو معاشی پابندیاں ہیں، سعودی عرب نے ان کو یکسر مسترد کر دیا اور ایرانی ایئر لائن کو 5 بوئنگ طیارے دینے کا بھی اعلان کیا ہے کہ جس میں سے 2 کی ایرانی ایئرپورٹس پر کھڑے ہونے کی تصاویر بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ یاد رکھیں یہ بڑی سخت پابندیاں تھیں۔ ایران نے صرف یہ درخواست کی کہ مغرب کے تسلط سے نکل آئیں، ہمارے پاس تیل کی دولت ہے، ہم ان کے بغیر بھی کہیں کے کہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ایران نے وفود کی آمد پر دنیا کو ایک نئی چیز سے روشناس کروایا۔ عرب وفود کی آمد پر قرآن پاک کی آیات تلاوت کی گئیں اور ان آیات کے معنی ہر وفد کے لیے ایک پیغام تھے۔ یہ ایک خوش آئند آغاز تھا۔ ایران، امریکہ،
माहिदा अभी इब्तदाई मरहलों में रहा है। ईरान को तेल बेचने के लिए जुज़वी इजाज़त मिली हुई है, लेकिन जंग के बादल और ख़तरात मुकम्मल तौर पर नहीं छटे। वो क्या ख़तरात हैं, इसराइल क्या सोच कर बैठा हुआ है, और अब की बार जंग में कौन से नए खिलाड़ी आगे बढ़ सकते हैं, और पाकिस्तान इस वक्त किस पोजीशन पर है, इन अहम पॉइंट्स पे हम अगले व्लॉग पे बात करेंगे। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त ऐसे दुराहे पर खड़ी है कि जहाँ हर मुलाकात, हर तस्वीर, हर मुसाफा और हर गैर मौजूदगी अपने अंदर एक सियासी पैगाम रखती है। क्या वाकई मशरिक़ वस्ता में एक नया इत्तेहाद जन्म ले रहा है? क्या ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत सफारती किरदार अदा करेगा? क्या आने वाले दिनों में इसराइल, अमरीका, ईरान, खत्ते के दीगर ममालिक के दरमियान कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल होगी? ये वो सवालात हैं कि जिनके जवाब आने में महीनों लग जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम अगले व्लॉग में इसराइल की मुमकिना हिकमत अमली, ईरान की नई क़यादत, सऊदी अरब के बदलते किरदार, चीन और रूस के बढ़ते असर व रसूख और पाकिस्तान के मुमकिना किरदार का तफसीली जायज़ा लें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि आने वाले दिनों में मशरिक़ वस्ता की सियासत शायद पूरी दुनिया की सियासत का रुख बदल दे। ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।